ایک غلط تشریح کرنے کی وجہ سے شراب کا پرمٹ جاری ہوا اور آج یہ کہا جاتا ہے مسیحیت میں شراب جائز ہے، ارے کتاب مقدس میں شراب حرام ہے، ارے شراب لفظ ہمارا نہیں ہے، شراب لفظ ہمارا ہے نہیں، ہمارا لفظ میں ہے جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا رس اگر میں انگوروں کی یا کھجوروں کی، ارے کتاب مقدس میں اجازت ہے کہ آپ انگوروں کی میں پی سکتے ہیں، کھجوروں کی میں پی سکتے ہیں، لیکن بائبل میں جب میں نکالی جاتی تھی، ہم میرے ساتھ نکالے استثناء کی کتاب، اس کا 14واں باب، ویسے یہ پورا باب گھر جا کر پڑھیں، لیکن ہم 26ویں آیت پڑھیں گے۔ اس آیت سے لوگوں نے، یعنی جب شراب کا پرمٹ جاری ہوا، پرمٹ جاری کروایا گیا، دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مذہبی لیڈرز نہیں کروایا۔ شراب بائبل میں حرام ہے، میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں، کوئی شخص بھی کسی بھی جگہ پر ہم سے بات کرنا چاہے، کسی قوم کا ہو، ہم بائبل میں سے ثابت کریں گے شراب بائبل میں حرام ہے۔ لیکن اس کا پرمٹ کیوں جاری ہوا؟ کیونکہ ہمارے مذہبی لیڈرز نے ہی یہ جاری کروایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ کلام کے 4 ریفرنس غلط تشریح کی، اس کو مس انٹرپریٹ کیا، اور غلط تشریح کی وجہ سے انہوں نے یہ 4 حوالے پیش کیے، اور ڈاکومنٹیشنلی انہوں نے شراب کا پرمٹ جاری کروایا، جس کا مطلب ہے کہ مسیحیت میں شراب جائز ہے، لیکن بائبل میں شراب حرام ہے، لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ پوری بائبل اس کے خلاف ہے، لیکن بائبل کی غلط تشریح کی وجہ سے اب کلام میں 119ویں زبور کے اندر لکھا ہے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے۔ کلام کی تشریح کیا کرتی ہے؟ نور بخشتی ہے۔ اب اس کا الٹی یہ ہے کہ اگر تشریح غلط کی جائے گی تو تاریکی آئے گی، نور نہیں آئے گا۔ آج ہمارے چرچز میں بت کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کلام کی غلط تشریح۔ آج ہم قبروں پر جا کر سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کلام کی غلط تشریح۔ آج ہمارے شراب کا پرمٹ کیوں جاری ہوا؟ کلام کی غلط تشریح۔ تو غلط تشریح کی وجہ سے، کیونکہ یہ بائبل جو کتاب ہے اس کی الہامی زبانیں 2 ہیں، عبرانی اور یونانی۔ پرانا عہد نامہ عبرانی میں لکھا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی میں۔ اب جن لوگوں کو یعنی بنیادی عقائد جو ہیں مسیحیت کے وہ اردو میں سمجھ آ رہے ہیں، اردو بائبل جب آپ پڑھتے ہیں تو بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں اردو میں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ظاہر ہے اس کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے۔ مثلا جیسے بچوں، جیسے لفظ محبت ہے اردو میں اس کے جو الفاظ ہیں آپ اس کے متبادل الفاظ تو ہیں، جیسے محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے معنی ایک ہی ہیں۔ لیکن اصل زبان میں محبت کے لیے 4 الفاظ ہیں۔ محبت کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ 4۔ اب ہم اردو میں اس کا ترجمہ محبت ہی کر رہے ہیں، جبکہ یونانی میں محبت کے لیے پہلا لفظ ہے اگاپے، اس کا مطلب ہے خدا اور انسان کی محبت۔ دوسرا لفظ ہے فیلیا، وہ ہے برادرانہ محبت، یعنی جہاں برادرانہ محبت کی بات کرنی ہے، رشتہ داروں کی محبت کی بات کرنی ہے تو لفظ فیلیا استعمال ہوگا۔ جہاں خدا کی محبت کی بات کرنی ہے وہاں لفظ اگاپے استعمال ہوگا۔ اور سٹورگے،
تیسرا لفظ ہے سٹورگے، اور وہ ہے آپس کی وہ محبت جو رشتہ داروں میں اور لوگوں میں، اور آخری محبت ہے ایروس، وہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ جہاں لفظ ایروس آئے گا وہ ہے میاں بیوی کی محبت، لیکن ہم اردو میں ترجمہ محبت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے محبت لفظ استعمال ہوا ہے اردو میں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پر اگاپے لفظ آیا ہے، فیلیا لفظ آیا ہے، سٹورگے آیا ہے یا ایروس آیا ہے، کس محبت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو یونانی میں چیک کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ذاکر نائک ہے وہ بائبل کے اصل متن کو نہیں جانتا، اس لیے وہ غلط تشریحات کرتا ہے۔ کیونکہ وہ بائبل کے اصل متن کو نہیں جانتا، اس لیے اس کو حق نہیں ہے بائبل کا ترجمہ کرنے کا۔ اس کو انٹرپریٹیشن، کلام سنانا الگ بات ہے لیکن تشریح کرنا ایک اور بات ہے۔ اس لیے شراب جو لفظ ہے اردو میں ہمارے لیے یہی ایک لفظ ہے، شراب۔ اب یہ شراب لفظ بائبل میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، شراب لفظ ہمارا ہے ہی نہیں، کرسچینٹی کا لفظ شراب ہے ہی نہیں، ہمارا لفظ میں ہے۔ میں پوری بائبل میں لفظ آیا ہے، لیکن شراب ترجمہ کیوں کر دیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب لفظ بائبل میں آیا ہی کیوں؟ اب دیکھیں، اللہ لفظ عربی کا ہے، ہم اللہ لفظ استعمال نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے اس کی فرق بات ہے، لیکن لفظ اللہ جو ہے بائبل میں کیوں آ گیا؟ سوال ہے نا۔ اب اس کا جواب سنیں، کیوں شراب لفظ بائبل میں آیا، کیوں اللہ لفظ بائبل میں آیا؟ جو ہنری مارٹن تھا، کون تھا ہنری مارٹن؟ جس نے بائبل کا اردو ترجمہ کیا، یہ ایک انگریز تھا۔ کبھی ہنری مارٹن پہ بھی میں بات کروں گا۔ ہنری مارٹن وہ شخص تھا جس کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے۔ انگریز ہوتے ہوئے اس نے بوجھ لیا کہ میں ہندوستان جاؤں تاکہ جو ہندوستان میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بائبل سمجھ سکیں، ترجمہ کیا جائے۔ اب جب وہ یہاں آیا، اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اس نے خود سیکھا، ایک ٹیم بنائی۔ اس ٹیم کے اندر جو اردو کے ماہرین تھے ان میں چند لوگ اسلام سے مسیحت میں آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ اسلام سے مسیحت میں آئے تھے۔ کرسچینٹی میں ان کا بیک گراؤنڈ اسلام تھا۔ اسلام سے مسیحت میں آنے کی وجہ سے جب وہ ترجمہ کر رہے تھے ہنری مارٹن کے ساتھ تو ظاہر ان کا بیک گراؤنڈ مسلم تھا، اس لیے انہوں نے اللہ لفظ بھی ترجمہ کیا بائبل میں، جبکہ اصل زبان میں لفظ ایل اور یاوے ہے۔ ہزاروں دفعہ اس کا ترجمہ خدا اور خداوند کیا گیا، لیکن دو جگہ پہ اللہ ترجمہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو ہنری مارٹن کے ساتھ ترجمہ کر رہے تھے ان کا بیک گراؤنڈ اسلام تھا۔ اسی طرح انہوں نے شراب ترجمہ بھی کر دیا۔ شراب پھر لفظ ہمارا نہیں، جو ہمارے بھائی مسیح ہوئے تھے اسلام سے، جب وہ ہنری مارٹن کے ساتھ ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے لفظ شراب بھی ترجمہ کیا، جبکہ اصل زبان میں شراب ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ترجمہ میں ہو سکتا تھا۔ اب جس پہلے حوالے کی وجہ سے پرمٹ جاری ہوا، جس کی غلط تشریح کی گئی، وہ آج ہمارا حوالہ کلیدی حوالہ ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اس کو سمجھیں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت استعمال کر کے شراب کا پرمٹ جاری کیا گیا مسیحیت میں۔ پہلی آیت یہ تھی، 4 آیتیں، یہ شاید آنے والے اتوار میں بھی ہم اس کو جاری رکھیں۔ تو آیت کیا ہے؟
اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے، بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب. یہ ترجمہ یہاں کیا کر دیا گیا؟ شراب. اب میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ شراب لفظ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ترجمہ اس لیے کر دیا گیا کہ ہمارے جو چند بھائی ترجمہ کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا بیک گراؤنڈ اسلامی مذہب سے تھا. اب آیت سنیں ذرا. اس آیت کو پڑھتے ہوئے نا بندہ یہ سوچتا کہ شراب تو پینی چاہیے. اس آیت کو پڑھ کر ایک دم سے فوری ذہن میں یہی آتا ہے. یہ سب سے سٹرونگ آیت ہے شراب کے حق میں، لیکن یہ سب سے کمزور آیت ہے بائبل مقدس کی شراب کے حق میں. اگر آپ اس کا ترجمہ سنیں گے، اس کی تشریح سنیں گے، اب غور کریں. جن لوگوں نے شراب پی انہوں نے یہ حوالہ دیا، خواہ گائے یا بیل یا بھیڑ یا بکری یا میں یا شراب منہ لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا. اب جن لوگوں نے شراب کا پرمٹ جاری کروایا یا جو اب لوگ شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے تو ہیکل میں جا کر شراب پی ہے. اچھا، نہ صرف شراب بلکہ یہاں پر کیونکہ دہ یکی کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، انہیں بھی کیا لاؤ جی انہوں نے دہ یکی کے پیسے نہ شراب لئی تو تسی پادری کہتے دہ یکی سالو دا وہ کتنا غلط. ایک لفظ غلط ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ لفظ آیا کیوں بائبل میں بتائیں مجھے؟ کیونکہ جو ترجمہ کرنے والے تھے ان میں چند لوگ اسلام سے مسیحیت میں آئے تھے. میں کروڑ کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اس کو یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ چیلنج ہے، ہسٹری ہے اس کی، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. تو ترجمہ کرنے والے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اسلامی تھا، اس لیے انہوں نے لفظ شراب بھی ترجمہ کیا، انہوں نے لفظ اللہ بھی ترجمہ کیا، جبکہ اللہ لفظ ہمارا نہیں، شراب لفظ ہمارا نہیں، ہمارا لفظ میں ہے، ہمارا لفظ خداوند ہے، ہمارا لفظ خدا ہے. کیونکہ خداوند کا مطلب ہے یاوے، ہر جگہ موجود رہنے والا، ہر جگہ قائم رہنے والا. ارے اللہ لفظ ہمارا نہیں ہے، ہمارا لفظ ہے خداوند، ہمارا لفظ ہے خدا مہیا کرنے والا، قادر مطلق خدا. اسی طرح شراب لفظ ہمارا ہے نہیں. شراب لفظ جو ہے وہ اسلام سے آیا ہے. اب پہلی بات یہ کہ یہ ترجمہ غلط ہے. اب یہاں پر غور کریں، اب میں آپ کو اصل زبان میں بتا رہا ہوں، پویں لفظ نہ سمجھ آئے، غلط سمجھ آئے گی نا، دھیان نہ سنو. اب یہاں پر جو لفظ ہے ہم نے ابھی پڑھا کہ میں یا شراب، ان ٹائم کا ہٹا ویسے شراب تے بہتا زور دیتا، میں دی بھی گل ہے، بھیڑ دی بھی گل ہے، گائے خرید لو، بھیڑ خرید لو، پر شراب تے بہتا زور دیتا. حیرانگی دی گل ہے، بکری دی بھی گل ہے پیچھے، وہ لے کے تسی کھا پی لو. لیکن یہاں پر شراب اپنے مطلب کی بات ہے نا. تو کیا اب غور کریں اصل زبان میں کیسے ہے. بھیڑ یا بکری یا میں، یہ میں کے لیے لفظ آیوناس ہے. آپ لکھ سکتے ہیں آیوناس، اس کا مطلب ہے انگوروں کا رس. یہاں جو لفظ میں آیا ہے اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ آیوناس عبرانی میں. اور آیوناس کا مطلب ہے کیا؟ انگوروں کا رس. اب اگلا جو لفظ شراب ہے جس کا ترجمہ شراب کیا گیا، اس کے لیے عبرانی میں لفظ ہے شیکار. کیا لفظ ہے؟ شیکار. اور شکار کا مطلب ہے کھجوروں کا رس، کھجوراں دی میں. اچھا میں کیا ہوتی ہے بھلا؟ میں صرف انگوروں کی نہیں ہوتی. میں کا مطلب ہوتا ہے جس بھی، اگر آپ آج صبح میں
बुआ जी ने काट के मन देती माल्टियां दी, यानी माल्टों का रस वो माल्टों की मैं है, ठीक है। अगर अंगूरों का रस होगा तो वो अंगूरों की मैं है, और अगर खजूरों का रस हो तो वो किसकी मैं है? खजूरों की मैं है। तो यहां तर्जमा होना चाहिए था, इसलिए हम बाइबल सोसाइटी से कह रहे हैं कि आप नीचे फुट नोट दे दें, फुट नोट दे दें कि भाई यहां पर जो इब्रानी लफ्ज आया है वो शिकार है और उसका मतलब है खजूरों का रस या खजूरों की मैं। देखो लफ्ज किसकी बात हो रही है? खजूरों की मैं की बात हो रही है, उठो सी शराब काट ली। तो ये कितना मसीहत के साथ धोखा किया गया हमारे लीडर्स ने, हमारे बड़ों ने। काश वो बाइबल को समझ लेते, काश वो इसकी असल जबानों को समझते और इसका तर्जुमा करते वक्त अपने जहन में कोई खौफ लाते, और उनके जहनों में अगर ये होता कि हम बाइबल की ठीक तशरीह करें, एक गलत तशरीह करने की वजह से शराब का परमिट जारी हुआ और आज ये कहा जाता है मसीहत में शराब जायज है, अरे किताबे मुकद्दस में शराब हराम है, अरे शराब लफ्ज़ हमारा नहीं है, शराब लफ्ज़ हमारा है ही, हमारा लफ्ज़ मैं है, जिसका मतलब है किसी भी चीज का रस अगर मैं अंगूरों की या खजूरों की, अरे किताबे मुकद्दस में इजाजत है कि आप अंगूरों की मैं पी सकते हैं, खजूरों की मैं पी सकते हैं, लेकिन बाइबल में जब मैं निकाली जाती थी, जब वो मैं निकालते थे तो ये बड़े बड़े, गौर करें, हाउस होते थे, बड़े बड़े हाउस होते थे, और उसके अंदर वो पैरों से अंगूरों को लताड़ते थे। जो अंगूरों की मैं निकालते थे ना, पैरों से लताड़ते थे बंदे, बड़े बड़े हाउस होते थे, और आगे उसके अंदर नाली होती छोटी सी, उसके अंदर से मैं निकलती थी, और फिर आगे बॉल रखे होते थे, उसमें मैं डाली जाती थी। वो यहाँ पर लिखा है ना कि घड़े, जो शादी में मैं काम हो गई तो वहां पर पानी से भरे हुए कौन से थे? मटके, घड़े थे वो मटके, और वो मटके आगे रखते थे और उसके अंदर मैं आ जाती। अब उस जो ही वो मैं निकालते उसके ऊपर वो डेट और टाइम लिख देते थे कि ये किस वक्त निकालेगी, कितने टाइम पे निकालेगी। मतलब क्या था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इसे पी सकते हैं, 7 दिन के बाद अगर आप ये मैं पिएंगे तो आप मुजरिम हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में 7 दिन के बाद मैं को भी पीने की इजाजत नहीं थी। जो बाइबल आप गौर करें, जो बाइबल आपको 7 दिन के बाद मैं पीने की इजाजत नहीं देती है, एक गंदी शराब की इजाजत दे, ये किलियां भी मरिया होंदियां। ये जो बाज दफा कहते जी वो शराब लड़ गई उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो भट्टी की शराब जो असल विस्की होती है, जो प्रॉपर, जो जिसके अंदर नशा तो बहुत होता है, वो कभी आपको मार नहीं सकती फौरी, आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को डैमेज करेगी, गुर्दों को डैमेज करेगी, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता आपकी फौरी डेथ हो जाए। फौरी डेथ उस शराब से होती है जो हम भट्टियों में बनाते हैं, वो जब वो भट्टी के अंदर रखी होती है ना, उस दे विच कई दफा किरलियां बढ़ जाती है, कई दफा ऐसी गंदी चीज है जिसके अंदर जहर आ जाता, और फौरी वो जिन्हों इत्थे मैनूं तो नाम ही नहीं आंदे, वो कहंदे कुप्पे वाली, यही है जी ਜਿਹੜੀ पट्टियां च होंदी। तो ये जो आप गौर करें, 7 दिन के बाद बाइबल में मैं को भी, चाहे अंगूरों की मैं हो चाहे खजूरों की मैं हो, उसको पीने की इजाजत नहीं थी, उसको पीने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अफसोस कि हमारे लीडर्स ने बाइबल को नहीं समझा और गलत तर्जुमा करके शराब का परमिट जारी करवाया। आज हमारा जो टारगेट है यही था, क्या इस आयत से आपको समझ आई कि शराब हराम है कि नहीं, और दूसरी बात, क्या ये कलाम जरूरी है कि नहीं। अच्छा चलो, जो शराब पी रहा है ना, अगर वो ये कहे कि जनाब मैं गलत कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं, वो बहुत बेहतर है कि चलो गुनाह मानता तो पिया,
لیکن خطرناک حالت میں پتہ کون ہے؟ نہیں یہ سنے میں نہیں بنائی. اچھا شراب تے میں جو فرق ہی نہیں سمجھتے. اور جی یہ سنے بھی تے میں بنائی سی نا. کلام دے حوالے دے اور لو جی کلام چ لکھیا جو یہ ایک حوالہ یہ بھی تھا جو پچھلے اتوار میں نے کلام سنایا. اس میں کیونکہ سوال کیا کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے, تو آگے یسوع نے جا کر کہا جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی, جو اندر سے باہر نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی. اے حوالہ بھی یہ بھی حوالہ ہے, اس کی بھی میں ہر اتوار جو ایک حوالہ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو, لیکن یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے. لیکن غور کرو آپ اس گلاس میں پانی ابھی میں نے پیا ہے نا, تو کوئی گھنٹے بعد آ کے اگر اچ پانی پیے گا تھوڑا جا پانی بیچو گے, نہیں دھو کے لے آؤ صاف کرو. کئی تو اس بارے میں بہت ہی, میں تو اتنا نہیں ہوں, میں تو ایک کسی کا فرض کریں ہم ایک جگہ پر تھے سیالکوٹ میں کنونشن تھی, تو پادری صاحب انہوں نے, میں کھانا نہیں کھانا تھا, نہیں کھایا, انہوں نے ایک بوٹی بدا دی میں کھا لی. کہتے پادری صاحب ایڈے بڑے تسی بندے ہو تے تسی میرا جھوٹا ہی کھا لیا. میں کہا یار یہ کوئی گل میں اس کی کیئر نہیں کرتا, لیکن کئی تے بڑے ہوں جے کیئرفل, نہیں یہ تو گلاس گندا ہو گیا. اتوں تک کئی تو شاعر بانی میں کہیں گے تو جی ٹشو رکھو جی, اجی مینوں جراثیم لگ جائے. ارے اگر تجھے یسوع کے خون سے جراثیم لگے تو پھر تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, اس لیے یسوع کا خون تو بیماریوں کی شفا ہے. ارے یسوع کا لہو تو تجھے لعنتوں سے چھڑاتا ہے. ارے اس نے بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں دیا بلکہ اپنے بدن سے بہے ہوئے اپنے خون کو دیا تاکہ ہماری لعنتیں ٹوٹ جائیں, تاکہ ہمارے جوے ٹوٹ جائیں. ارے یسوع مسیح نے اپنا خون تک دے دیا. اب لگا وہ کہتے ہیں جی جو چیز باہر سے اندر آتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں. اتھوں نہ شراب کڈ لی, کہنے لگے لو جی شراب تے باہروں اندر جاندی. تو ہمارا ایک دوست ہے, میں تو ایسا لفظ نہیں بولتا, تو جدوں گل کر رہا کہندا بھائی جی کتا بھی جا سکتا باہروں اندر, کتا بھی کھائی جاؤ. اور بھی بہت سی گندی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کھاتے وہ بھی پھر کھا سکتے ہیں. وہ ارے یسوع کیا یہ کہہ رہا تھا کہ شراب تمہیں, ارے یسوع تو یہ کہہ رہا تھا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرنا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے. اس کی تشریح میں کروں گا ہی نہیں اسی سیشن کے اندر, یعنی یہ جو ہمارا شروع ہوا ہے شراب کا, یہ پہلا اس کا پیغام ہے. اگلے ہفتے بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے, لیکن اس کو سیکھنے کے لیے آپ ضرور چرچ میں آئیں. ایک اور کام کرو, کیا آپ چاہتے ہیں یہ سب لوگوں تک پہنچے پیغام؟ کنیا کو اینڈرائڈ موبائل ہے, کڈو بلا ہاتھ چکو, تواڈے کو بھی ہے کوئی؟ اینوں یوٹیوب تے چل رہا جی, کتنے چل رہا ہے؟ یوٹیوب پر میرا نام لکھیں گے نا ادیب ارجن یا جوشنا ٹی وی, تو وہاں پر چینل آئے گا. اس کلام کو وہاں سنیں اور شیئر کریں. آپ کے ایک کلک سے یہ پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے. میں حکومت پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت سے شراب کا پرمٹ کینسل کریں. لوگ شراب پئیں, ہمیں پرابلم نہیں, لیکن مسیحیت میں شراب حرام ہے. کسی جگہ پر بھی کوئی, میں مناظرے کے خلاف ہوں, لیکن شراب تے میں چیلنج کرنا, کوئی بندہ بھی میرے نہ گل کر لگے شراب مسیحیت میں حرام ہے. ہم بائبل میں سے ثابت کریں گے مسیحیت میں شراب کی کوئی اجازت نہیں. لکھا شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے. ارے یسوع نے شراب نہیں بنائی, یسوع نے میں بنائی تھی انگوروں کا شیرہ. اچھا میں کے لیے بھی ہے. اصل زبان میں 7 الفاظ ہیں, اتنے جن کے معنی فرق ہے, وہ بھی میں پھر اسی سیشنز میں بتاؤں گا.